حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا، درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق کا بول بالا کیا۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، جسے دیکھ کر میرا اور آپ کا دل و جان معطر ہو جاتا ہے دفعتاً، جسے دیکھ کر دل و جان معطر ہو جاتا ہے دفعتاً۔ آؤ اس عنبر بال کی زلفوں کی باتیں کریں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، 1445 ہجری بمطابق اسلامی اعتبار سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ بروز جمعۃ المبارک، عیسوی اعتبار سے 2023 اور سپتمبر کی آج 29 تاریخ بروز جمعۃ المبارک۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ اور مجھ جیسے ناکاروں کو زبان عطا کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے اہل ایمان کو قدرت عطا کی کہ ان کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کی ربوبیت کو پہچان لو۔ اللہ رب العزت نے وسیلے کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، بخشش کے بہانے کے اعتبار سے ایک ایسا انمول ہیرا، ایک ایسا انمول تحفہ، ایک ایسی شانوں والا پیغمبر، ایک ایسی عظمتوں والا نبی، ایک ایسا بلند و بالا مقام والا رسول ہمیں عطا کیا کہ وہ پیغمبر جس نے خود تو اپنا بھوکا رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ لیے، پیاسے رہ کر وادی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزار دیے، وہ پیغمبر کہ جس نے اس امت کی بخشش کے لیے اپنے چہرے پر پتھر بھی کھا لیے، وہ پیغمبر کہ اس امت کے بخشش کے لیے اپنے آپ پر ڈنڈوں اور سوٹوں کی برسات بھی کرا لی، وہ پیغمبر کہ جس نے اس امت کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ کیوں؟ اگر میرے نبی قربانی نہ دیتا تو یہ دین میرے اور آپ تک نہ پہنچتا۔ اس دین کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پیغمبر بھیجا کہ جو فرش پر کھڑے اگر قدم اٹھائے تو سنت بنے، اگر قدم رکھے تو جنت بنے، اگر قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے۔ ہمیں بتا دیا اللہ کے حکموں کو فرضوں کے بعد اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں نیکوکاروں میں میرا اور آپ کا نام شامل ہونا چاہتے ہو، تو اللہ رب نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رحمت رب العالمین تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے رحمت للعالمین کی پیروی کرنی ہوگی، اگر اس کی پیروی کر لو گے تو رب کو بھی پا لو گے۔ یہ وہ عظمتیں اور وہ نرالا اللہ نے مقام میرے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے عزیزو، ربیع کا معنی بہار ہے، ربیع کا معنی بہار ہے۔ 2 بہاریں ہوتی ہیں، ایک خزاں ہوتی ہے، ایک بہار ہوتی ہے۔ موسم خزاں جیسے اب ان قریب آنے والی ہے، پتے درختوں سے جھڑ جائیں گے، بالکل موسم خزاں ہو جائے گا۔ بہار اسے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سبزہ دوبارہ پتے سبز رنگ کے درختوں پر نمایاں ہو جائیں گے، لیکن یہ بہاریں عارضی ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بہار دی، وہ بہار نہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ سدا بہار عطا فرمایا، کہ میری اور آپ کی زندگی تو ختم ہو سکتی لیکن میرے نبی کی نبوت کی بہار ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ بات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، خطباء حضرات سے سنتے رہتے ہیں
کہ امام الانبیاء نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ جملہ پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ جملہ آسمان پر رکھا جائے تو آسمان پھٹ جائے، اگر وہ جملہ صحیح معنی میں اللہ اگر اپنے قدرت کی کرشمہ دکھانا چاہے تو زمین پر جس طرح میرے نبی نے کہا تھا زمین پھٹ جاتی، سورج چاند گر جاتے، ستارے جھڑ جاتے۔ امام الانبیاء نے یہ جملہ فرمایا کہ بھائی 1,23,999 انبیاء کی تکلیف اپنی جگہ پر ہیں، اور جو تکلیف مجھے دی گئی ہے یہ ان سب سے زیادہ ہے۔ اگر ان کی تکلیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں میرے نبی عظمتوں والے کی تکلیف رکھ دی جائے تو یہ تکلیف والا پلڑا ان پلڑوں سے جھک جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی بھی خاص دیا ہمیں، پیغمبر بھی خاص عطا فرمایا، رسولوں کا امام عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح نبی خاص ہے یہ امت بھی خاص ہے، جس طرح نبی کو تکلیف دی گئی اس امت کو بھی تکلیف میں رکھا جائے گا۔ اور مصائب میں نہ گھبرانا، یہ جملہ میرا یاد رکھیں، مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ ظلم و ستم کو سہ جانا، ظلم و ستم کو سہ جانا، یہی مومن کی پہچان۔ بین الاقوامی طور پر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ممالک ہیں، کلمہ گو نہیں، اور کلمہ گو میں بھی وہ جو اخلاص والے نہیں، ان کی آج سے نہیں ازل سے ابد تک ایک ہی کوشش کی گئی، کسی طرح ان اللہ والوں کو، ان اخلاص والے کلمہ گو کو، نبی کے جانثاروں کو، حبے داروں کو، وفاداروں کو کیا کیا جائے، صفا ہستی سے مٹایا جائے۔ وہ اپنی جد و جہد کرتے ہیں، پھر یہ جملہ مجھے دہرانا پڑتا ہے کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ارے ہماری جس بنیاد پر بنیاد رکھی گئی وہ بنیاد تنقید کی نہیں تھی بلکہ تعمیر کی بنیاد تھی۔ تعمیر کیا تھا؟ اس وقت کو یاد کریں جب امام الانبیاء خود تشریف لائے، لانے کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کوئی کلمہ گو نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ کے بڑائی بیان کرنے والے نہیں تھے، آقا پر درود پڑھنے والے نہیں تھے۔ سارے پہلے امتیں جو تھی اور آقا علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 500 سال کا فاصلہ تھا کہ میری اور آپ کی زندگی نہ پتہ نہیں کہ 60 سال 65 سال 70 سال ہوتی ہے یا نہیں، لیکن وہ فیصلہ اس کا کہیں دگنا اور چگنا تھا جس کے اندر نبیوں کی عظمتیں کھو چکی تھی، نبیوں کی رفعتیں ختم ہو چکی تھی، نبیوں کے طریقہ کار ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے نبی نے آ کر تنہا تنہا ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں ان 360 بتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، ہم تو ثنا کے لائق ایک ہے، کھلانے والا پلانے والا ایک ہی ذات ہے، اس دنیا کو سما بنانے والا ایک ہی ذات ہے، ان ہواؤں اور فضاؤں کو چلانے والا ایک ہے، ان پہاڑوں کو زمین پر گاڑنے والا ایک ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا خالق ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ بھئی وہی سب کچھ ہے، وہ جو چاہے گا وہ کر دے۔